صحابی رسول نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے 7 دفعہ حج کروایا. کتنی دفعہ حج کروایا؟ 7 دفعہ حج کروایا اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کے. پھر نبی پاک کے پاس حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ماں کا میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، ارشاد فرمایا، لعلہ کان نزعۃ من نزعاتها اذا ولدتک، تیری ماں نے جب تجھ کو جنا تھا تو جو تکلیفیں اس نے برداشت کی تھی، جو ٹیسیں اس کو آئی تھی، ہو سکتا ہے ان میں سے ایک ٹیس کا بدلہ ہو گیا ہو سکتا ہے ان دردوں میں سے، ان تکلیفوں میں سے کسی ایک تکلیف کا بدلہ ہو گیا ہو تو ہو گیا. یعنی 7 دفعہ حج کرانے کے باوجود تو ماں کی ان تکلیفوں میں سے جو اس نے تجھے جنتے ہوئے برداشت کی تھی، ابھی ایک تکلیف کا بدلہ ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو. ابھی تو اس منظر کو بھی صحیح طریقے سے تو اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا ہے، اور تو پوچھتا ہے کہ کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ اور یہاں مجھے وہ ایک بات یاد آئی، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تقریروں میں بڑے سادے سے انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ گجرات شہر کے اندر ایک مزار ہے، اس کو کہتے ہیں پانڈی شاہ. پانڈی شاہ مزار ہے اور وہاں منڈی بھی ہے. تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ پانڈی شاہ کون تھا، تو اس کی ہسٹری بیان کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے پاکستان سے اپنی ماں کو 7 دفعہ حج کے لیے لے کر گیا، اور اس نے 7 دفعہ ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کروایا. اور اس کے بعد اس نے دعا کی، پوچھا اپنے مولا سے، یا اللہ مجھے دکھا دے، مجھے بتا دے میں نے حق اپنی ماں کا ادا کر دیا ہے کہ نہیں کیا ہے. تو وہ سویا تو خواب میں اس کو کسی نے مولا پاک کی طرف سے کہا کہ اے پانڈی شاہ، تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے. اس رات کو یاد کر کہ تو نے بستر پیشاب کر دیا تو تیری ماں جو تھی وہ تیرے پیشاب پر سو گئی اور تجھے اس نے سوکھی جگہ پر سلا دیا. پھر تو نے اس طرف بھی پیشاب کر دیا تو پھر ماں نے تجھے اپنے سینے پر لٹا لیا اور ساری رات تیرے پیشاب کے اوپر سوئی رہی. اے پانڈی شاہ، تو نے آج تک اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے. جی، جو بچے اپنے ماں باپ کی بات، خصوصاً ماں کی بات نہیں مانتے ہو، اس ماں کو پریشان کرتے، تکلیف دیتے ہیں، ان کو ان باتوں کے اندر غور کرنا چاہیے. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، حملته کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا، کہ 30 مہینے تک وہ اے انسان تیری تکلیفیں برداشت کرتی رہی. کتنے مہینے؟ 30 مہینے. وحمله وفصاله، یعنی تجھے حمل سے لے کر، تیرے حمل سے لے کر تیرے دودھ چھڑانے تک پورے 30 مہینے گزر گئے. یعنی یہ نہیں کہ تجھے جنم دینے کے بعد اس کی تکلیفیں ختم ہو گئی، بلکہ اس کی تکلیفوں کا سلسلہ جاری رہا کہ اپنے نرم و نازک ہاتھوں کے ساتھ وہ تیری گندگی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی رہی. وہ بچی جو ناز و نعم کے اندر پلی ہو، بدبوس کا جھونکا آئے تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے. جی، جو نازوں کے اندر پلی ہو بچی، جب اس کو بیٹا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو سارے ناز و نخرے بھول کر اپنے بچے کی گندگی اپنے نازک ہاتھوں سے صاف کرتی ہے. جی، اسے بھول جاتا ہے کہ میں کن نازوں کے ساتھ پلی ہوں. اپنے بیٹے کے لیے اس کو اپنی حیثیت ساری کی ساری بھول جاتی ہے اور اس کی گندگی کو صاف کرتے ہوئے اسے سکون محسوس ہوتا ہے، آرام محسوس ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر تجھے وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھائی پھری، تجھے دودھ پلاتی رہی. اور جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ نہیں پلاتی، حقیقت میں اپنا خون پلاتی ہے، کیونکہ دودھ کس چیز سے بنتا ہے؟ خون سے بنتا ہے. تو وہ دودھ نہیں پلا رہی ہوتی، اپنا خون پلا رہی ہوتی ہے، اپنا خون جگر پلا رہی ہوتی ہے، اپنے دل کا خون
اس کو پلا رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جب بچہ بڑے ہو کر ماں کی بات نہیں سنتا ہے تو پھر اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، کوئی کچی بات نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بات ہو رہی تھی کہ ماں کی دعا بیڑا پار بھی کر دیتی ہے، اور ماں کی بد دعا، وہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ماں کو ستائے اور ماں کے منہ سے بد دعا نکل جائے، جیسے ماں کی دعا کہیں رکتی نہیں، ایسے ماں کی بد دعا بھی کہیں نہیں رکتی۔ میں بد دعا کی بھی بات کر دیتا ہوں پہلے، پھر بعد میں دعا کی بھی کر دوں گا تاکہ توازن ہو جائے۔ بد دعا کی بات سنیں، سرکار نے فرمایا کہ ایک نیک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، اس کا نام تھا جریج۔ کیا نام تھا؟ جریج۔ سرکار فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا صالح اور نیک آدمی تھا کہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ اے جریج، اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم تیرے عبادت خانے کو سونے سے تعمیر کرتے، اینٹوں کے بجائے سونے سے بنا دیں۔ اور وہ کہتا مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کچے جھونپڑے کی ضرورت ہے جس میں میں عبادت کروں بس۔ تو اس کے اس کی ماں ایک دفعہ اس کو بلانے آئی اور کہا یا جریج میری بات سن۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے اندر اپنے رب سے کہتا ہے اللہم صلاتی و امی، یا اللہ ادھر میری ماں ہے، ادھر تیری نماز ہے، یا اللہ نماز پوری کروں یا ماں کی بات سنوں، کیا کروں؟ اللہم صلاتی و امی کہتا رہا اور نماز اس نے نہ چھوڑی۔ دوسرے دن پھر ماں آئی، اتفاق سے پھر وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے پھر جب ماں نے پکارا تو وہ یہی کہتا ہے اللہم صلاتی و امی، یا اللہ تیری نماز اور میری ادھر وہ، میں کیا کروں؟ وہ نماز پڑھتا رہا، نماز نہیں چھوڑی۔ پھر تیسرا دن اتفاق سے ایسا ہی ہو گیا کہ پھر ماں نے آ کر اس کو بلایا تو وہ پھر نماز نہیں چھوڑی اور نماز ہی پڑھتا رہا۔ ماں کے منہ سے بد دعا نکل، ماں کے منہ سے بد دعا نکل۔ ماں نے کہا او جریج، اگر تو میرا منہ نہیں دیکھنا چاہتا تو تجھے کسی گندی عورت کا منہ دکھائے، اللہ تجھے کسی گندی عورت کا منہ دکھائے، اگر تو میرا منہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ماں نے دعا کر دی، بد دعا کر دی، فوراً قبول ہوئی، فوراً۔ بنی اسرائیل کے اندر کچھ اوباش لوگ تھے، انہوں نے ایک فاحشہ گندی عورت کو تیار کیا کہ تو جریج کے اوپر الزام لگا۔ اس نے بچہ اٹھایا، ایک اسی کا ہوگا، وہ اٹھا کر لے گئی لوگوں کے سامنے اور کہنے لگی کہ یہ بچہ مجھ کو جریج سے ہوا، یہ جریج کا بچہ۔ اس نے یہ الزام لگایا، اور جھوٹی بات تو ہم اتنی یعنی فوراً اس کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ جیسے یہ وہی آ گئی۔